بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا ترجیح بند جو محمد امین منطقی کا ہے، سید محمد امین منطقی نے اس میں لکھا ہے: من که در اصل بودم انقاه کلی قاف داشتم ملجه. این زمان من به اصل خویش شوم که به اصل است مرجع اشیا. کنج وحدت قرارگاه من است، زیان که کنج است گنج را ماوا. آمده بر طریق مهمانی، پنج روزی بر این پنج سرا. میزبانان دهر را دیدم، هر یکی خود بسان اژدرها. نوش ندهند غیر نیش بقس، بی سم زل نواله حلوا. چون بیدیدم براه معنی نیست، با دل خسته گفتم ای شیدا. که آب حیوان کس نسازم نوش، گر بمیرم برنج استسقا. گنج مقصود کائنات منم، بر درت گر فتاده ام چو غدا. گنج مقصود کائنات منم، بر درت گر فتاده ام چو غدا. با تو ام اتحاد روحانی است، کی بدیدی مراز خویش جدا. خیر بادی بگفتم و رفتم، گر کند بخت یاوری به خدا. کرده ام عهد و بسته ام پیمان، که به توفیق ایزد دانا. بعد از این ویستر که گفت و شنود، کنج و کوه عبادت معبود. من کی در اصل بودی ام انکا، من کی یعنی میں در اصل میں بودی ام انکا، ایک انکا تھا، انکا جانور کا نام ہے۔ میں حقیقت میں ایک اڑنے والا جانور تھا، انکا جس کا نام ہے۔ قلعہ قاف داشتم ملجا، قلعہ قاف کا مطلب ہے کوئی قاف، داشتم رکھتا تھا، ملجا جائے پناہ یعنی جہاں میں رکھ رہا تھا۔ میرا جو گھونسلہ تھا، اگر چونکہ شاعر پہلے مصرع میں بولتا ہے کہ میں انکا جانور تھا، تو کوہ قاف سب سے اونچا پہاڑ جو ہے اس پر میرا گھونسلہ تھا، میں وہیں بیٹھتا تھا۔ یہ اس مراد ہے کہ جو مقام ہے سید محمد امین منطقی کا تصوف میں، وہ کافی اونچا ہے اور وہاں عام لوگوں کی پہنچ نہیں ہے۔ ان زمان من به اصل خویش شوم که به اصل است مرجع اشیا. ان زمان اس زمانے میں یعنی آج میں باصل خویش شوم میں مل جاؤں گا اپنی اصل سے، یعنی جہاں سے میں نکلا ہوں وہی واپس چلا جاؤں گا، یعنی اللہ نے مجھے پیدا کیا تو میں اللہ کے پاس واپس چلا جاؤں گا۔ کہ باصل است مرجع اشیا، کیونکہ ہر چیز کا مرجع ہوتا ہے، رجوع ہوتا ہے اپنے اصل کی طرف۔ کل شیء یرجع الی الاصل، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو اس کو وہ بچپن کی خصلتیں واپس پیدا ہو جاتی ہیں، تو ہر چیز کو اپنے اصل کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اس طرح سے جس جگہ سے انسان آیا ہے تو وہاں مرنے کے بعد واپس جانا ہے، اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ کنجی وحدت قرارگاہ من است، زیان کی گنج است گنج را ماوا۔ گنج کونے کو کہتے ہیں، کنجی وحدت کا کونا، قرارگاہ من است میری قرارگاہ ہے، یعنی جہاں میں بیٹھتا ہوں وہ جگہ وحدت کا کونا ہے۔ زیان کی کنج است گنج را ماوا، زیان کی یعنی اس سے کی کونا ہے، کنج است گنج را ماوا، کیونکہ گنج کا جو ٹھکانہ ہے، ماوا ہے، وہ کونا ہی ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان تنہائی میں بیٹھتا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر ہی انسان گنج حاصل کرتا ہے۔ غنی کشمیری کا شعر اس بات پر جو ہے دلالت کرتا ہے۔ شعر ہے: اگر شہرت ہوسداری اسیر دام عزلت شو، که در پرواز دارد گوشهگیری نام انکارا. آمده بر طریق مہمانی، پنج روزی بر این سپنج سرا. آمده یعنی آیا ہے، بر طریق مہمانی ایک طریقے سے جو مہمان اختیار کرتے ہیں، یعنی مہمانوں کے طریقے سے آیا ہے، پنج روزی 5 دن کے لیے، بر این سپنج سرا
اس سپن سرا پر بیٹھنے کے لیے یا اس سپن سرا میں رہنے کے لیے۔ سپن سرا سے مراد فانی دنیا ہے، چونکہ یہاں جو بھی آیا ہے تو اس کو اپنی 4 دن زندگی کے گزارنے، اس کے بعد چلا جانا ہے، تو مطلب یہ عارضی دنیا ہے، اس کی طرف عارضی نظر کری ہے اور اس کی عارضیت کو سمجھانے کی کوشش کری ہے۔ میزبانان دہر دیدہ، میں نے زمانے کے میزبانوں کو دیکھا ہے جو مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ ہر ایک خود بسان اجدرہا، ہر ایک یعنی ہر ایک خود، بسان کا مطلب ہے جیسے، اجدرہا سب بڑے بڑے سانپوں کو کہتے ہیں، یعنی جو لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں، جب کوئی نیا مہمان ان کے پاس آتا ہے تو ان کا کام ہونا چاہیے تھا کہ وہ میزبانی کرے، وہ مہمان نوازی کریں، لیکن وہ سانپ بنے ہوئے ہیں، سانپ جیسے ہیں، ان کی خصلتیں سانپ جیسے، وہ خدمت کے بجائے ڈستے ہیں۔ نوش ندہند غیر نیش بقس، بیس ہم ذلے والی حلوہ۔ نوش ندہند یعنی پینے کے لیے نہیں دیتے ہیں، غیر نیش، غیر یعنی بغیر نیش، زخم بکس کسی کو، یعنی اگر کسی کو پینے کے لیے کچھ دیتے ہیں تو بنا زخم دیے ایسے میں کچھ نہیں دیتے، یعنی بنا زخم دیے کچھ نہیں دیتے ہیں۔ اگر کوئی دیتے تو پہلے اس کا بدلہ لے لیتے ہیں، عوض لے لیتے ہیں، کسی نہ کسی طرح زخم دے ہی دیتے ہیں۔ بیسم ذلے نوالی حلوہ، بیسم ہم زہر کو کہتے ہیں، بیسم بغیر زہر کے اگر دیتے ہیں حلوے کا نوالا تو وہ ذلت کا دیتے ہیں، ذل سے مراد ذلت کا نوالا دیتے ہیں زہر کے بغیر، لیکن اس میں ذلت ساتھ ہوتی ہے۔ چون بدیدم براہم انی نیست، با دل خستہ گفتم ای شیدہ۔ چون بدیدم جب میں نے دیکھا، براہم انی نیست یہ معنی کے راستے میں نہیں ہے، یعنی یہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے انسان کا وقار ہے، مقام ہے، اس طرح سے یہ نہیں کرتے ہیں، نئے لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرتے ہیں۔ با دل خستہ گفتم ای شیدہ، تو میں نے اپنے خستہ دلی کے ساتھ کہا اے بے خبر اور شک، یعنی خود کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہاں پہ محمد امین منطقی کہ اے بے خبر اور شک، اس دنیا میں آئے ہیں تو یہ چیزیں سہنی پڑیں گی، کیونکہ لوگوں کا جو طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا وہ انسانیت کا نہیں ہے۔ کہ آب حیوان کس نہ سازم نوش، غرب میرم بے رنج استسقا، کہ آب حیوان، کہ آب حیات یعنی کسی کو جینے کے لیے پانی دینا، کس نہ سازم نوش میں خود بھی کسی کو تو نہیں پلاتا ہوں، یا کوئی مجھے نہیں پلاتا، میں کسی کو نہیں پلاتا ہوں۔ غرب میرم اگر میں مر جاؤں، میرم مردن مصدر سے ہے مرنا، غرب میرم برنج استسقا اگر میں بھوک کی پیاس کی رنج کے ساتھ مر بھی جاؤں تو کوئی مجھے آب حیات کا پیالہ نہیں دیتا ہے، یعنی مرتے سمے بھی مجھے 2 گھونٹ پانی نہیں دیتے ہیں۔ گنج مقصود کائنات منم، گنج ہو گیا خزانہ، مقصود کائنات، کائنات کے مقصدوں کا خزانہ، منم میں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، مجھے دنیا کا دلہا بنایا ہے، اور میرا وقار اللہ نے کافی اونچا رکھا ہے، میں کائنات کا مقصد ہوں، اگر میں نہیں ہوتا تو کائنات نہیں ہوتی، یا اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جتنی بھی چیزیں بنائی ہے وہ انسان کے لیے بنائی ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے، اشرف المخلوقات لفظ کی تشریح کری ہے۔ بردرت گر فتاد ام چقدہ، اے انسان میں اگر تیرے دروازے پر ایک مفلس کی طرح بھی پڑا ہوا ہوں تو تمہیں میری قدر نہیں ہے، حالانکہ دنیا کا جو ہے میں ہی وہ چیز ہوں جس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، جس کی قدر ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بڑے فلسفے کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ انسان کا مقام کیا، انسان کی قدر کیا ہونی چاہیے، تو ہم انسانوں کے ساتھ بیڑیوں جیسا سلوک کرتے ہیں دنیاوی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، انسانی اقدار کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ بات ام اتحاد روحانی است کہ بدیدی مرازقی جدا، یہاں پہ محمد امین منطقی جو ہے اپنے اتحاد کی بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ بات ام اتحاد، اے میرے اللہ مجھے تمہارے ساتھ اتحاد ہے، کون سا اتحاد؟ اتحاد روحانی است، یہ روحانیت کا اتحاد ہے، تمہارے ساتھ جڑاؤ ہے، میں تمہارے ساتھ روحانیت کے طور پہ، روحانی طور پہ جڑا ہوں۔ کہ بدیدی مرازقی شدہ،
اے اللہ آپ نے مجھے کیسے خود سے الگ کر دیا ہے، میں آپ ہی کے ساتھ منسلک ہوں۔ یہ بات بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسانوں کی طرف مخاطب ہے، کیونکہ حضرت اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو، انسان کی روحوں کو پیدا کیا تو وہ ایک ساتھ پیدا کیا تھا، تو ایک روحانی اتحاد انسانوں کے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسانوں سے یہ مخاطب ہو، اس لیے لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ بھی کہتے ہوں گے کہ آپ مجھے خود سے الگ مت سمجھو، میں بھی تو آپ ہی کی طرح کی انسان ہوں، آپ ہی کے ساتھ میرا اتحاد ہے، اتحادی روحانی۔ خیر بادی بے گفتم و رفتم گر کند بخت یاوری بخدا۔ خیر بادی کو بے گفتم، میں نے خیر باد کہہ دیا ہے، یعنی الحمدللہ کہہ دیا ہے، و رفتم اور میں چلا گیا، گر کند بخت یاوری بے خدا، یہ چلا گیا میں تب ہی جب میرا بخت مجھے یاوری کرے گا، یعنی مجھے اس دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، اللہ مجھے اپنے بخت کے حساب سے یہاں سے اٹھا لے گا اور میرے گناہوں کو معاف کر کے میرے نیک اعمالوں کو قبول فرما کر مجھے یہاں سے لے جائے گا، تو میں اس دنیا کو خیر بار کہہ رہا ہوں اور یہاں سے چلا جا رہا ہوں۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ محمد امین منطقی جو ہے اس دنیا کی رعنائیوں سے، اس دنیا کے لوگوں کے سلوک سے وہ تنگ آ چکے ہیں۔ کرد ام عہد دو بست ام پیمان، کرد ام عہد میں نے عہد کیا ہوا ہے، بست ام پیمان اور میں نے پیمان باندھا ہے۔ پیمان باندھنے کا مطلب یہ ہے وہی وعدہ کرنا، کہ بتوفیق ایزد دانا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ایزد اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، یہ زرتشتی مذہب کی اصطلاح ہے ایزد، ہاں، کہ بتوفیق ایزد دانا، اگر اللہ تعالیٰ دانا نے مجھے توفیق دی ہے تو میں اپنے ساتھ ایک عہد کرتا ہوں، ایک پیمان باندھتا ہوں۔ وہ پیمان آخر پہ دیا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ بعد از این ویس ترک گفت و شنید، اس کے بعد ویس جو ہے یعنی اویس کشمیری، یہ گفت و شنود کو، بات چیت کو ترک کرے گا۔ کنجو کو ہو عبادت معبود، پہاڑوں کے کونوں کو، گوشوں کو وہ چنے گا اور اپنے معبود کی عبادت کرے گا۔ اور پہلے شعر میں جو ہے اس بات کا وہ اعادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہ وعدہ اپنے ساتھ باندھتا ہے، عہد و پیمان کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا تو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ جڑ جاؤں گا۔ تو یہ ہو گیا ان کا سید محمد امین منطقی کا دوسرا ترجمہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ترجمہ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔